کلیش آف سویلائزیشن میں دو ہی ان کو کہا گیا تھا نا جو ہمارے لیے تھریٹ ہے، نہیں ویسٹ کے لیے تھریٹ ہے، ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسری چائنیز. یہ جو جادو شادو کے چکر ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو شرم و حیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا، گندے رہنا ہوتا ہے نا. پورے معاشرے کو تلپٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا، جو صرف اتنی ساری بات نہیں تھی جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں خالد صاحب نے تھوڑا سا ہسٹری کا ہمیں سفر کروایا اور اس میں ساتھ اس کا تاریخ بھی پڑھائی اور فلسفہ تاریخ کی بھی تھوڑا سا ہمیں ساتھ ایجوکیشن کی ہماری کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیوں ہوتا رہا. پھر یہ جو ایرا آیا نا، یہ ضیاء الحق کے دور میں VCR آیا. پہلے سینما ہوتا تھا تو وہ سینما، اور یا پھر ٹی وی آیا تو ٹی وی اتنا یعنی PTV تھا اور وہ پرانے سے اینٹینے ہوتے تھے، اور کوئی شہر ایسے ہوتے تھے جہاں وہ پکڑتا تھا دوردرشن، اور وہاں کوئی میرا خیال ہے جمعرات کے دن فلم بارڈرنگ ایریاز ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ مری میں بھی ہم ادھر بھی پکڑ لیتا تھا تو، لیکن وہ بڑی مصیبت ہوتی تھی، وہ اینٹینا گھماؤ، یہ وہ بہت جو ہے نا کھکھیڑ مول لینا پڑتا تھا. لیکن وہ ایک آدھ کوئی فلم جو ہے نا، کوئی ہفتے میں ایک آدھ فلم بندہ دیکھ لیتے. پھر یہ جب VCR آیا نا تو سیلاب آیا. اس کا نتیجہ ہے جو سونیا گاندھی نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کلچرلی ون کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کلچر کدھر سے آیا تھا؟ وہ انڈین فلم انڈسٹری کے ذریعے سے ایجوکیٹ کیا. فلم ایجوکیشن کا ذریعہ ہے، تعلیم کا ذریعہ ہے، ڈرامہ تعلیم کا ذریعہ ہے، افسانہ تعلیم کا ذریعہ ہے. یہ بمبارمنٹ پہلے ہی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی. اب اس کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں تو ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو کتاب آئی تھی کلیش آف سویلائزیشن کی، ہنٹنگٹن کی، اور اس میں یہ میرے خیال 80s کی ہے، لیٹ 80s کی ہے، 93 کی ہے میرے خیال میں. ہاں ٹھیک ہے، 93 کی ہے یا لیٹ 80s کی ہے، ارلی 90s کی ہے، اسی دور کی یہ کتاب ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ ایک سازشی تھیوری ہے، کانسپریسی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اس پر یہ موقف آیا، ایک یہ کہ یہ جینین ہے، بھائی فرکشن تو ہے، اب اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس پہ ایک قاہرہ کانفرنس ہوئی تھی 93 میں، اور ظاہر ہے یہ ویسٹ کروا رہا تھا، فیسیلیٹیٹر وہ تھا، اس کی انیشیٹو پہ ہو رہی تھی، اور یہ سارے مسلم کنٹریز اکٹھی ہوئی تھی. اور اس میں اہمیت یہ ہے کہ سربراہان شریک ہوئے تھے. وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی یہاں سے، جو پاکستان کی نمائندگی جنہوں نے کی تھی. یہ کیا تھا کہ یہ جو فرکشن ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے. یہ ویسٹ کے درمیان، ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان رکھا ہوا ایسٹ تھا، مسلم نہیں رکھا ہوا تھا. اور فرکشن جو ہے وہ سوشل ویلیوز کے پرسپیکٹو سے. جی بالکل، معاشرے میں وہ اور ویلیوز ہیں، یہ اور ویلیوز ہیں. تو وہ جو کلیش آف سویلائزیشن میں دو ہی ان کو کہا گیا تھا نا جو ہمارے لیے تھریٹ ہے، نہیں ویسٹ کے لیے تھریٹ ہے، ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسری چائنیز کنفیوشس کا، وہ انہوں نے، اور یلو ماسز آف دا ایسٹ. تو اب یہ جو ہے نا یعنی اب اس کو توڑ کرنا ہے. تو 93 میں وہ کانفرنس ہوئی ہے، 95 میں بیجنگ کانفرنس ہوئی ہے، پھر بیجنگ +5 کانفرنس 2000 میں ہوئی ہے اقوام متحدہ کے فورم پر. جب وہ چیزیں بالکل اب فائنل ہو کے آ گئیں تو یہ 2002 کے بعد پھر یہاں پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے، حقوق نسواں بھی لایا ہے. پھر بمبارمنٹ جو ہے نا اب باقاعدہ وہ کالم لکھے گئے، مضامین لکھے گئے. روشن خیالی کا جو پورا ایجنڈا تھا وہ در حقیقت یہ والا جو ہے نا یعنی وہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو والی جو ہے نا اسٹریٹجی، وہ فاقہ کش کے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ جو نا روح محمد نکالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ دیکھیں شناخت ہماری حضور کے ساتھ ہے، یہ ہمارا پورا ویلیو سٹرکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں، پورے ایجنڈے ہیں. یہ سارا آپ نے جو کیا ہے نا، مطلب آپ نے آئین کے اندر، قانون کے اندر، سٹرکچر کے اندر، یعنی آپ کی جو انٹیلیجنشیا ہے اس کے ذہنوں کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ کے اندر آپ نے وہ سارا انجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اسے لے کے جانا ہے گراس روٹ لیول پہ. اس کے لیے وہ فلمیں پہلے ہی سے چل رہی تھیں، وہ پہلے ہی سے موجود تھا. لیکن اب آپ اس جیسے ہوتا ہے نا منظم کرنا، ایک ہوتا ہے رائے عامہ ہموار کرنا، ایک ہوتا ہے رائے عامہ منظم کرنا. یہ جو 2011 سے پروجیکٹ شروع ہے نا، یہ رائے عامہ منظم کرنے کا پروجیکٹ ہے.
सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, वो एक सियासी प्रोजेक्ट है, वो अलग है, सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एक अलग है, और ये किसी की नज़र ही नहीं है कि भाई वो खान साहब के ज़रिए से ये क्या काम किया गया। अब ज़रा आ जाएं खान साहब की शख्सियत पे। ये 70s ये है कि जब यानी लेट 70s में पाकिस्तान में क्रिकेट मशहूर होना शुरू हुई, जब ये ज़रा इब्लाग आम हुए और टीवी आया ख़ास तौर पे, तो उसके साथ क्रिकेट आई, ऊपर से ज़ियाउल हक साहब आए, वो उस वक्त के इमरान खान को बहुत पॉपुलर लीडर भुट्टो साहब, उनको उनकी जगह पे आया था, तो उसने कौम को लगाया। और ये बड़े अरसे के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो है ना क्रिकेट सीरीज़ शुरू हुई, और ये जो क्रिकेट सीरीज़ शुरू हुई थी इसमें इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, 2 टेस्ट मैच बड़े सनसनी खेज मुकाबले के पाकिस्तान जीत गया। अब ये है वो जहाँ क्रिकेट का बुखार चढ़ा है, और वो रियासती सतह पर उसको जो है ना वो किया गया, मनाया गया, जश्न मनाया गया, स्कूलों में छुट्टी हुई उस दिन, कल पाकिस्तान जीत गया है, यानी कश्मीर फतह हो गया है और वो उसमें इमरान खान का बड़ा किरदार था। वो उस ज़माने में ये इतनी तेज़ रफ्तार क्रिकेट नहीं होती थी, वो मुदस्सर नज़र ने 557 गेंदों पे सेंचुरी मारी थी ठीक है ना, वो क्रिकेट होती थी, सुत्ती बैठी क्रिकेट। तो उसमें यानी वो ये कुछ 6 की औसत से शायद इन्हें रन चाहिए थे, उस ज़माने में ये नहीं बना करते थे। टेस्ट मैच में किधर बनने 5वें दिन जाके, लेकिन वो पाकिस्तान ने बनाए थे, और उसमें इमरान खान ने जो है ना, एक होते थे बिशन सिंह बेदी, उनको कुछ छक्के छक्के मारे थे, 3 गेंदों पे बने थे जी कोई 16 रन, तो वो टर्निंग ओवर हो गया था, मतलब वो ओवर टर्निंग पॉइंट बन गया था उस पूरे मैच का। वहाँ से वो हीरो बन गए, फास्ट बॉलर वो वैसे थे। अच्छा, वो बहरहाल एक मशहूरी भी हो गई, कोई खूबसूरत भी हैं, पता नहीं वो अभी तक नहीं समझ आई खूबसूरती वाली बात, लेकिन बहरहाल मशहूर हो गया कि खूबसूरत हैं। तो आजकल उन्हें बाज़ लोग नाम देते हैं, ये उनकी बहनें उन्हें खुद कहा करती थी। ये अखबार वतन एक रसाला निकला था, उसमें ये सारी मतलब खुद खान साहब ने कहा हुआ है कि मुझे बहनें ये बात कहती थी, ठीक है। तो वो खूबसूरती वाली बात ज़रा वो बहरहाल मीडिया बनाए खूबसूरत तो बंदा होता है खूबसूरत। वहाँ से जनाब एक इनकी वो शुरू हुई है शोहरत का दौर, और फिर ये आगे आके चूँकि बहरहाल इनकी जो भी तालीम थी, उठान थी, तरबियत थी, वो वेस्ट में ही हुई है, और बदकिस्मती से प्ले बॉय के तौर पर हुई है। तो वो जो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लेके आना चाहते थे, उसके लिए परफेक्ट इंसान थे, ठीक। अब आप चंद चीज़ें देखें ना कि ये जो आप कहते हैं फ़ैन क्लब वजूद में आ गया, परिस्तरों का वो बन गया, ये कल्ट वजूद में आ गया, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसको आप सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगी। एक मिसाल ये देख लें कि इमरान खान जैसी शख्सियत को मतलब वो किसी की तरफ मुतवज्जे हों और चाहें कि मैं शादी करूं, तो कौन है पागल जो इनकार करेगा? भाई हर कोई तैयार है शादी करने के लिए, ठीक है। तो क्या ज़रूरत थी उन्हें इतनी उम्र रसीदा शादीशुदा खातून से शादी करने की? लेकिन आप अगर वैल्यू स्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो ये तो आपने ट्रेंड सेट करना था कि शादी, देखें ना, ये जो ख़ानदानी निज़ाम है ये उस तहज़ीब के लिए हदफ था। इसको बखेरने के लिए क्या ज़रूरी क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना वो जो बॉन्ड है ना मजबूत, उसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए अगर इतना एक ऐसी शख्सियत के जिससे लोग इतना मोहब्बत करते हों वो पहला कदम उठाए, तो अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि माशरे में ये बातें कितनी हो रही हैं। और नॉर्मल अंदाज में, मतलब वो कोई ये नहीं समझा जाता कि ये कोई बहुत मुनकर काम हुआ है, यानी एक नॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता है। हो गया, सही बात है। मतलब जिन चीज़ों से हम सोचता हूँ मैं कि हम पहले अबाहत खाते थे, कराहत खाते थे जिन चीज़ों से, वो अब वो जो पूरी एक कल्ट है वो उस कल्ट के कान पे जू ही नहीं रही। अगर आपसे कहे कोई शराब पीता था, वो कहते तो हमारे इसी तरह आगे चले, हमारे माशरे में बड़ों की इज्जत, एहतराम, अदब, ये सारी चीज़ें होती थी। अब वो किधर, सब बराबर ख़त्म। ये है सोशल इंजीनियरिंग जो इस माशरे की हुई है। तो इसके लिए जो है ना यानी उनको लॉन्च किया गया। तो ज़ाहिर है फिर वो एक उनका पहले ही से वो एक था फ़ैन क्लब, वो एक पॉलिटिकल भी एक उनका स्ट्रेचर बनाया गया, वो भी उसके साथ आ गया। वो दूसरे मकासद भी हासिल हुए, जो आपका पॉलिटिकल एजेंडा था वो भी हासिल हुआ। लेकिन ये कि असल में तो ये भी साथ चल रहा था जिस पर किसी की निगाह। ये भी मिसपरसेप्शन नहीं है कि भी सिर्फ ये 2011 से ये इनको ना वो लॉन्च किया गया। नहीं, ये उससे मैंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मैच जो था क्रिकेट का, मैं बड़ा शौक से देखता था, वो 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल था। वो जब पाकिस्तान हारा है ना, उसके बाद से फिर मैंने आज 26 साल हो गए क्रिकेट नहीं देखी, कभी कोई मैच नहीं देखा।
اس دن مجھے کلیئرٹی حاصل ہو گئی تھی کہ یار سب کچھ فکس ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ ٹورنامنٹ ایسا نہیں تھا جو پاکستان ہار سکتا تھا. گروپ میچ میں آسٹریلیا کو ہرا دیا. اچھا اس سے بھی یہ نہیں، اس 2 سال پہلے کا اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ عروج پر ہے، ہر سیریز جیت رہی ہے، ہر ٹیم کو ہرا رہی ہے، اور وہ ٹیمپو جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی اس چکر میں پڑ گئے نا تو اب پوری آپ کی قسط اسی میں جائے گی کیونکہ بڑی لمبی کہانی ہے. تو اس کے بعد نا مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یار یہ جو جیتا ہوا ورلڈ کپ تھا یہ ہروایا گیا ہے، اور وہ جو ہم کہیں سے نہیں بن رہے تھے 92 میں ورلڈ کپ، وہ کیسے ہم اوپر جا کر پہنچایا وہ گیا، بنا لیا. ٹھیک ہے، ایک کہانی ہے بس، وہ ادھر ہی سے شروع ہو گیا تھا، یہ 78 سے شروع ہو گیا. نہیں میں اصل میں ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا تھا. اب اسی میں آپ جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو وہ بنا، یعنی باقاعدہ وہ کیا ہے نا، یعنی اٹھایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے. پھر ضیاء الحق کی ٹیم کے ممبر تھے امین گل صاحب. ٹھیک ہے، پھر پرویز مشرف کی جو یہ ساری سوچ تھی روشن خیالی والی یا یو ٹرن والی، اس میں جو ابو الفضل کا کردار تھا وہ ہمارے گامدی صاحب کا تھا. فکری رہنما اس سارے کے، اس کی نوک پلک سنوارنے والے گامدی صاحب تھے. تو یہ مشترکہ پروجیکٹ تھا نا گامدی صاحب کا اور امین گل صاحب کا. ہاں گامدی صاحب عمران خان کے ساتھ بالکل شروع انہی کے، مطلب وہ، اور ان کے یعنی باقی لوگ بھی تھے ان کے ساتھ. تو بعد میں چیزیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے. طاہر القادری صاحب بھی ان سے علیحدہ ہو گئے، پہلے ساتھ تھے. حمید گل صاحب بھی خلاف ہو گئے. حمید گل صاحب بھی خلاف ہو گئے. اچھا انہوں نے جا کے گھیرا تھا ان کو بھی، اپنا ایدی صاحب کو. اس پہ ہم کچھ کہیں گے تو باقی لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، آدھے تو پہلے ہی سے ناراض ہیں. سب پروجیکٹ ہیں. نہیں ایدی صاحب کو تو تھریٹن کیا، وہ تو انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی تو ایک مطلب سوشل انجینئرنگ پروگرام کا حصہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نمازیں پڑھیں اور آج کرنے جائیں اور یہ کرنے جائیں. نیکی کا تو یہ پیغام پر ہے. صحیح سمجھ گیا میں بات. میں اصل میں اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، ایک بات اسی ضمن میں، وہ تھا امریکن کوئی کالکن کوئی جنرل تھا یا کوئی ایک اسٹیٹس مین تھا جس نے کوئی کتاب پبلش کی تھی، اور اس میں اس نے حوالہ دیا تھا کہ جب مشرف کو بش ملا ہے تو بش نے اس کو کہا ہے ٹیک کیئر آف آور بوائے. ہاں یہ بات دیکھ، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ اقتدار کا کھیل ہے. یہ اگر اسلامی حکومتوں کے اندر بھی یہ کھیل کھیلا گیا ہے تو آپ سوچیں یہ جو شیطانی حکومتیں ہیں ان کے اندر کیوں نہیں کھیلا جائے گا. اب اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا، مشرف نے تو اسے تھریٹ کے طور پہ لیا. یہ ہوتا ہے اصل میں، یہ عام لوگ بندہ سمجھ نہیں پاتا نا یہ کہ یہ کیا، پھر وہ اگر سارے ادھر تھے تو آپس میں دوست کیوں نہیں تھے. یہ اس طرح نہیں دوستیاں ہوتی ہیں، یہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ الٹا جو ہے نا مصیبت بن جاتا ہے. صحیح. اچھا بات یہ تھی، چل رہا تھا یہ کہ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کا یہ جو 4 سال کا یہ آخری دور ہے نا، یہ اس اعتبار سے بھی عروج کا ہے، معاشرے کی ڈسٹرکشن کے اعتبار سے. اور ظاہر ہے کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو یعنی قوم کیسے بنتی ہے، یہ افراد کا مجموعہ ہے نا. تو جو آپ کا بیسک یونٹ ہے وہ آپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی. آپ گھر میں ہی اگر تباہی پھیر دیں گے تو معاشرہ کیسے مضبوط ہوگا، اس کی تنظیم کیسے وجود میں آئے گی. وہ اگر منظم نہیں ہوگا تو ریاست کیسے منظم ہوگی، اس میں کیسے ڈسپلن ہوگا، اس میں کیسے آرگنائزیشن آئے گی، تو حکومت کیسے چلے گی. صحیح بات. اس وجہ سے آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ شیطان بھی میاں بیوی کو جدا کرنے کے مشن پر ہوتا ہے. جادوگروں کا بھی یہی ہوتا ہے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. وہ سیکھتے ہیں جا کے ان سے وہ علم جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. یہی مغرب کا ایجنڈا تھا، خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا. یہ ایگزیکٹلی شیطانی ایجنڈا تھا. وہ کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہو تو اس راستے پہ لگا دیں، پورے معاشرے کی جو تنظیم ہے وہ اڑ جائے گی. اور اب آپ دیکھیں کہ اسلام اگر قرآن مجید آپ کھولیں تو ٹاپ پہ تو ہوتا ہے نا سیاسی نظام، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی 1-2 اصول ہی ملیں گے، قانون تو ملے گا ہی نہیں. پھر اس کے نیچے ہوتا ہے معاشی نظام، اس کے 5-6 قانون مل جائیں گے. وراثت کا قانون مل گیا، کچھ اور اس طرح کے، ربا حرام ہو گیا، اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، یا زکوٰۃ کا مل گیا. باقی کوئی تفصیلات نہیں ملیں گی. سماجی نظام اس کے نیچے ہے، اس کے بھی ایک ویلیوز دے دی گئی کہ بھئی یہ سب برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے. لیکن خاندانی نظام پر جب آپ آئیں گے، عائلی نظام پر آئیں گے تو صورتوں کی صورتیں، پاروں کے پارے آپ کو بھرے ہوئے ملیں گے. کیونکہ یہ خشت اول ہے معاشرے کی، یہ مضبوط ہوگی تو پورا معاشرہ جو ہے نا صحیح رخ پر اوپر جائے گا. خشت اول چون نہ مار کج تاثر یا میراوت دیوار کج، تو شیطان بھی آ کے وہیں پہ زور لگائے گا. اب اس شیطانی ایجنڈے کو سمجھیں جس نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا.
اور اس میں پھر آپ خان صاحب کے جو کردار ہے اس کو سمجھیں، کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. تو ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر لایا گیا کہ دیکھیں یہ تاریخ انسانی کا سب سے کامیاب آدمی ہے، یہ آپ کا محبوب جو ہے نا لیڈر ہے، اس کو تو خاندان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور پوری ہسٹری ہے اس کے اپنے. اور یہ ڈسٹریکشن اس سے بڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ چاہے وہ جو سی پیک رول بیک ہو گیا اور یہ جو نا وہ ٹینکو میں تیل نہیں رہا یا یہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے بڑی ڈسٹریکشن یہ تھی. مطلب دیکھیں نا وہی کہ مطلب اور اس کے اثرات ختم بھی نہیں ہوئے. وہ تو باقی آپ نے کچھ ریورس کیا ہے، یہ والی چیز نہیں، یہ تو بڑھ ہی رہی ہے. بڑھ رہی ہے. صحیح بات ہے. مطلب میں سوچتا ہوں نا اس چیز کو کہ یہ جو آپ نے سارا سوشل انجینئرنگ کے پرسپیکٹیو سے کہا، میرے اپنے بھی ذہن میں جب بھی جیسے ہی عمران خان کا نام آتا ہے نا تو انکنڈیشنلی بائی ڈیفالٹ موڈ جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ یار ایک بندہ ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ سکسیزفل نہیں ہوتی، اس کی زندگی نارمل ہے، اور وہی میاں بیوی نارملی رہ بھی رہے ہیں طلاق کے باوجود، اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کی زندگیوں میں. جیسے طلاق زندگی نکاح میں ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد ایک اور شادی ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں چلتی، وہ بھی آرام سے ہی ٹوٹ جاتی ہے. پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو چیزیں آ رہی ہیں کہ مطلب جیسے عدت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. مطلب جن چیزوں سے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کراہت آتی تھی سوچ کر بھی پہلے، یار یہ کوئی کسی نے یہ کام کر دیا اس نے. اب وہ ایک پوری نسل ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسی طرح مطلب جلسوں میں بچیاں ناچ رہی ہیں، نچایا جا رہا ہے. کوئی بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ماں کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں، میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میڈیا میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ کیا ویلیو، وہ جو خاندان کا ویلیو جو اسٹرکچر ہے وہ کہاں رہ گیا پیچھے. اور سوشل فیبرک کو بھی مثلاً آپ دیکھیں کہ مطلب یہ وہ دور ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا وہ طبقہ جس کو ہم بھائی برا سمجھتے ہیں، وہ لڑکیاں جا کے فارن آفس میں پھر رہی ہیں، برہنہ حالت میں پھر رہی ہیں، وہ جا کے دروازوں میں جناب ٹانگیں مار کے کھول رہی ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتنی کہانیاں ہیں، وہ سارا کچھ، وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جی، گوگی نیٹ ورک ہے جی. اصل میں دیکھیں یہ چیزیں کرپشن کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. وہ جو آپ کا سیاسی نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. دیکھیں جو لوگوں کو وہ اپنے اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہرحال عورت کا استعمال بھی ہوتے ہیں، وہ ادھر بھی ہوتے ہیں. اس چیز کا تعلق یہ جو ہم نے بیان کیا ایجنڈا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کا ایک تعلق شیطانی طور طریقوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو جادو شادو کے چکر ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو شرم و حیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا، گندے رہنا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ یعنی کوئی ایک جیت نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جتنے لوگ میرے تو گھر کے ساتھ ہے نا بنی گالا، تو اس کے دور میں جب بھی ہم اس روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں نا، وہ روڈ کے سٹارٹ سے ہی وہ مری روڈ سے جب انٹر ہوتا ہے بنی گالا والا روڈ، وہ درختوں کے اوپر کالی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پٹیاں کالی. مطلب یعنی یہ پورے معاشرے کو تلپٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. یہ صرف اتنی ساری بات نہیں تھی جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. تو بہرحال دیکھیں اللہ اپنے منصوبہ تو پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں نا، وہ تو آگے لے کے جاتے ہیں اور وہ تو ہو کے رہتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن جب آپ اس حد تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے نا، پھر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں، اللہ وجل بصیرت کرتے ہیں. ہاں، لیکن یہ کہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے نا، اور وہ جو ایک نفرت کا بیج ڈالا گیا ہے، اور اس نفرت کا نتیجہ پھر یہ نکلا ہے کہ جو نفرت طبقے کسی کے خلاف ہونی چاہیے تھی، طبقے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، یا کسی فرد کے یا کسی نظریے کے خلاف ہونی چاہیے تھی، یا کسی سوچ اور کسی رجحان کے خلاف ہونی چاہیے تھی، وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو گئی ہے. اس کو ریاست کی طرف موڑا گیا ہے باقاعدہ. تو اب آپ اس کا نتیجہ ہے، آپ ایک نیشنلسٹ کو بھی دیکھیں گے وہ اینٹی اسٹیٹ ہوگا، آپ ایک وہ جو ہے نا دیندار کو بھی دیکھیں گے وہ بھی اینٹی اسٹیٹ نکلے گا. ٹھیک ہے، آپ حقوق انسانی والے کو دیکھیں گے وہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہوگا. یہ آپس میں ان کے جو ہے نا وہ بیر ہے، ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہے. تو کتنی کامیابی سے وہ جو جذبات اس شیطانی ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے ان کو شیطان کی طرف جانے کے بجائے ریاست کی طرف موڑ دیا گیا. اور اتنی کمپریہنسو ڈسٹرکشن تھی. اور ریاست سے بھی ہم یہاں پہ مراد جو ہے نا ریاست، وہ جو اسٹیبلشڈ ادارے جو ہم نے شروع میں ڈیفائن کیے تھے وہ مراد لے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور مطلب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی کمپریہنسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ایک بندے کے تھرو. وہ پولیٹیکل لیول پر دیکھیں،
وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے جو تھوڑا سا ارتقاء کا سفر شروع ہوا تھا مثبت ڈائریکشن میں، اس نے آ کے دوبارہ اس کو بھی ریورس کروا دیا اس نے. اکنامکس کا اگر کوئی سفر کو تھوڑی بہتری کا شروع ریورس نہیں کرایا، سب کو سجدہ ریز کر دیا. جو نون لیگ لیٹ گئی ہے سارے وہ جو لیٹے پڑے، جو مزاحمت کی سردار تھی نا جو وہ لیٹ گئی ہے. اچھا باقی بھی سارے دیکھیں نا، اب اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے، آپ ان میں بھی نہیں مخالفت کر پاتے. ہاں جی، کیونکہ اس طرف فساد ہی اتنا بڑا کھڑا ہو گیا ہے، اس فساد نے جسٹیفیکیشن دے دی ہے سارے کے ساری قانون سازی، جو ویسے تو مطلب ایک فستائیت نظر آتی ہے. صحیح بات ہے. ریاست بھی مطلب ناکام کر کے چھوڑ دی گئی جب آپ کے ادارے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی سینگ پھنسا لیں. اور مطلب پولیٹیکل کے ساتھ اکنامک لیول کے اوپر بھی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے. انہوں نے اگر 100 روپے کا قرضہ چڑھایا تھا تو یہ صادق اور امین نے صرف 3.5 سال میں 76% اضافہ کر دیا اس میں، یعنی 176 پہ پہنچا دیا. جبکہ درمیان میں کرونا کا ایرا ہے جس میں کہ پاکستان کے سارے قرضے رول اوور کر دیے گئے ہیں، آپ نے کوئی قرضہ بھی نہیں دیا، آپ کا GDP پہلی دفعہ مائنس میں چلا گیا. آپ کے یہ ان کے جو آخری جو مہینہ تھا فروری کا جو مہینہ تھا 2022 میں، پاکستان کے فورن ریزروز میں ایک مہینے میں $5 ارب کی کمی ہوئی ہے. تو 2-1 مہینے اور مل جاتے نا ان کو تو پھر دیوالیہ ہو ہی جانا تھا ہم نے. تو اب یہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا. اور اس سے پھر وہ فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے ان طاقتوں میں کہ جن کی منزل بالکل نزدیک آ گئی تھی. کسی نے PIA بیچ کے کھانا تھا، کسی نے ایٹم بم کا سودا کھڑا کرنا تھا، کسی نے جو ہے نا وہ کیا پتہ کون سا ادارہ بیچنا تھا. تو وہ تو اب جو سارے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو سب پہ امیدوں پہ پانی پھر گیا. تو کس نے کیا یہ؟ نہ کوئی تحریک اٹھی، نہ کوئی سیاسی جماعت اٹھی، نہ کسی کو کوئی اس کا ہوش ہے. ابھی تک بھی نہیں نا ہوش ہے. یہ سب خود بخود ہوا ہے آٹو پہ. چلے یہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں یہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ کے اوپر ایک ڈائریکشن تنقید بھی آتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے تھے. اب آپ جب سے حافظ صاحب آئے آپ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. اچھا یہ بھی لوگوں کا ہی تاثر تھا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ بھی لوگوں ہی کا تاثر ہے کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. مسئلہ یہ اس کو ہم کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں تھے. یہ ادھر سے یہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنی ایپیسوڈ کریں گے کہ حافظ صاحب جو ہیں ان سے آپ کو بہت زیادہ خوش گمانیاں لاحق ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے یہ کہ وہ یہی کہ آپ کا یہ جو شفٹ بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں. تو اس پر ہم ڈسکشن کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. ناظرین ہماری آج تک کی جو گفتگو ہے اس کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.